کہ ایک پودا کہیں سے آپ نرسری سے لا کے گھر لگاتے ہیں اپنے لان میں، ہم نے دیکھا ہوگا کہ اس کو جڑ پکڑنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے، اور پہلے وہ مرجھاتا ہے، پھر وہ جڑیں پکڑتا ہے، پھر وہ مضبوط ہوتا ہے، پھر برگبار لاتا ہے، پھول اور پھل لاتا ہے۔ بالکل ایک بچی جب نئے گھر میں آتی ہے تو پہلے وہ کملاتی ہے، ایڈجسٹمنٹ میں ہوتی ہے کچھ مشکل، پھر آہستہ آہستہ وہ اس سے مانوس ہوتی ہے، اس کی جڑیں وہاں مضبوط ہوتی ہیں، پھر وہ ماں بنتی ہے، پھر وہ اس خاندان کے اندر ایک اہم مقام حاصل کر لیتی۔ تو ایک نئے پودے اور ایک بھرپور درخت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کسی آنے والی بچی کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا ساس ہی ہے، یہ نہ سمجھے کہ جو ہنر اور سکلز مجھ کو آتے ہیں وہ آنے والی بچی کو بھی سب آتے ہیں، نہیں۔ اگر ساس اس کو صرف اپنی بیٹی سمجھ لے اور اتنا ہی معاف کر دے جتنا اپنی بیٹی کو معاف کرتے، مثلا اپنی بیٹی 10 بجے دن تک سوتی رہے تو ہم کہتے ہیں ہائے بچی ہے نا، تھک جاتی بیچاری، کیا کرے۔ اگر بہو ایسا کر لے شامت آ جاتی۔ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں نا ہمارے، اسی لیے ہمارے گھروں میں خوشی نہیں ہوتی۔ پھر خود بیمار ہو تو کچھ اور چاہیں گے، بہو بیمار ہو کچھ اور سٹینڈرڈز ہوں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے تعلقات کو خراب کر کے رکھ دیتی۔ تو شوہر کو کیا سمجھایا گیا؟ دونوں ایک اصل سے ہو۔ عورت کی بھی عزت ہے، اسے بھی احترام دینا ہوگا، اسی طرح شوہر کی بھی عزت ہے۔ یہ نہیں کہ مثلاً اگر لڑکی کسی زیادہ بہتر گھرانے سے آئی ہے، بہتر سے مراد یہ کہ کسی بھی اعتبار سے، علم، مال یا کسی بھی شان و شوکت کے اعتبار سے جو دنیاوی معیار عام طور پر پائے جاتے ہیں، تو یہ نہیں کہ وہ آ کر یہ سمجھے کہ میں بڑی ہوں لہذا ہر چیز میرے مرضی کے مطابق ڈھل جانی چاہیے۔ کیونکہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ باہر سے آنے والی لڑکی یہ سمجھتی کہ سب سے زیادہ حق میرا ہے اس گھر پر، اس لیے کہ میرا شوہر کما کے لا رہا ہے، وہ ساری آمدنی مجھ کو ملنی چاہیے، ہر جگہ میری مرضی ہونی چاہیے، اور ساس اور سسر اور باقی رشتے دار سب ریٹائر ہوں، وہ اپنا کام کریں، اب حکومت میری ہے۔ تو یہ رویہ بھی درست نہیں ہے۔ کسی بھی گھر میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے ابتدا حقوق مانگنے سے نہیں، خدمت کرنے سے ہونی چاہیے۔ جب دینے والے ہوں گے تو ملے گا بھی۔ تو یہاں پر کیا فرمایا؟ دونوں کی اصل ایک ہے، خلقکم من نفس واحدۃ، ایک جان سے بنایا تم کو، وخلق منہا زوجہا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی عورت ہو یا مرد دونوں ایک اصل سے ہو۔ اس لحاظ سے دونوں میں فرق نہیں، ہاں دونوں کے حقوق اور ذمہ داریاں الگ ہیں۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ دنیا میں جتنے انسان نظر آتے ہیں یہ صرف تنہا کسی مرد کا کمال نہیں، تنہا کسی عورت کا نہیں، یہ دونوں کے ملاپ کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا ایک خاندان کو بنانے کے لیے دونوں پلرز برابر ہونے چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ گاڑی کے دو پہیے اور دونوں اپنی اپنی جگہ ہوں گے اور ویل بیلنسنگ ہوگی تو پھر ہی گاڑی چلے گی۔ اگر ایک پہیہ بڑا لگا دیں، ایک چھوٹا لگا دیں، ایک زیادہ اچھا لگا دیں، ایک پنکچر لگا دیں تو گاڑی نہیں چلتی۔ تو دونوں ہی کو ایک تو یہ کہ اپنی اپنی جگہ لگنا چاہیے، ایک ہی جگہ نہیں دونوں کو لگ جانا چاہیے، اور دونوں کے درمیان ایک بہترین طریقے سے کوآرڈینیشن، کوآپریشن، ایک دوسرے کی عزت، احترام، بیلنس، یہ چیز زندگی کو خوشگوار بناتی ہے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ سے ڈرنے سے بات شروع کی جائے، پھر تھوڑا گزرے اور کہیں خرابی ہو تو پھر اللہ سے ڈرو، پھر چلے ہو، پھر کچھ کمی بیشی، پھر اللہ سے ڈرو۔ اور جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں، جب اس کا خوف نکلتا ہے تو ہمیشہ دوسروں ہی کی غلطیاں نظر آتی ہیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس رب سے ڈرو جس کا نام لے کر ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ داروں کے بارے میں خاص طور پر خدا سے ڈرو، کیونکہ رشتہ داری کا معاملہ خواہ وہ ماں باپ کی طرف سے ہو یا سسرال کی طرف سے، رشتوں کو کاٹنے والا اللہ کا ناپسندیدہ انسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع الرحم، رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور دنیا بھی جہنم ہو جاتی ہے تو اگلی جنت میں اس کو کیا کرنا ہے جا کے، اس نے تو یہی اپنے لیے پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں پر نہیں اترتی جو رشتوں کو کاٹ دیں، جو رشتوں کا احترام نہ کریں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات ایک دلہن کے آنے سے یا ایک رشتے کی وجہ سے خاندان میں ایسے تفرقے پڑتے ہیں کہ سب کٹ کے رہ جاتے۔ یاد رکھیے اس معاملے میں عورت اہم ترین کردار ادا کرتی ہے۔ مرد بیچارے تو کمانے میں لگے رہتے ہیں، وہ تو باہر کی ذمہ داریاں ہی پوری کرتے رہتے ہیں، لیکن رشتوں کی جوڑ توڑ، تعلقات بنانا، بگاڑنا، لینا دینا، محبت، نفرت، اس کی ابتدا عورت سے ہوتی ہے۔
ماں ہی ایک اخلاق سکھاتی ہے بچے کو کہ اس کو دوسروں کی قدر کرنا ہے. اسی طرح اگر عورت کے اندر صبر ہوگا تو مرد بھی نجات پائے گا، ورنہ اس کی بھی اللہ کے ہاں پکڑ ہو سکتی. پھر فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگران ہے، وہ نگرانی کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس سے کیا چھپا سکتے ہو.